अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सारे भाई ये सवाल पूछते हैं कि नमाज जनाजा की नीयत कैसे करेंगे, नमाज जनाजा क्या है, नमाज जनाजा की शराइत क्या है। अगर कोई बंदा नमाज जनाजा पढ़ रहा है और उसको नमाज जनाजा की दुआ याद ना हो तो वो कौन सी दुआ पढ़े, क्या दुआ पढ़े बगैर जनाजा हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई बंदा नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आ रहा है और उसको वुजू नहीं है, अब अगर वो वुजू करता है तो वो ये सोचता है कि जनाजा हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में उसको क्या करना चाहिए। नमाज जनाजा में बाज लोग जूते उतार कर नमाज जनाजा अदा करते हैं, बाज लोग जूतों के ऊपर पाँव रखकर नमाज जनाजा अदा करते हैं और बाज लोग जूते उतार कर जमीन के ऊपर खड़े होकर नमाज जनाजा अदा करते हैं। ये इसमें कौन सा सही अमल है, क्या जूते उतारना सही है या नहीं है। इसके अलावा नमाज जनाजा में अगर कोई देर से शिरकत करता है, किसी की एक या दो तकबीरात रह जाती हैं, तो वो उन तकबीरात को कैसे अदा करेगा, कैसे सलाम फेरेगा, क्या वो इमाम के साथ सलाम फेर देगा, नमाज जनाजा हो जाएगा। सुनिए, बात करते हैं नमाज जनाजा के मुकम्मल तरीका के बारे में कि नमाज जनाजा का हुक्म क्या है, नमाज जनाजा की शराइत क्या है, नमाज जनाजा के फराइज कौन से हैं और नमाज जनाजा के अंदर क्या पढ़ना होता है। मुकम्मल तरीका A to Z इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं आपके सामने बयान करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जनाजा के हवाले से किसी किस्म का सवाल किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले बात करते हैं कि नमाज जनाजा का हुक्म क्या है। कि नमाज जनाजा पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी अगर किसी ने भी मैयत पर नमाज न पढ़ी, किसी एक मर्द ने भी न पढ़ी, तो जिन जिन लोगों को मालूम था कि आज जनाजा था, फला बंदा फौत हो गया था, तो जितने लोगों को इल्म था उन्होंने जनाजा नहीं पढ़ा तो वो सब गुनहगार होंगे। अगर सिर्फ उनमें से किसी एक शख्स ने भी नमाज जनाजा अदा कर ली तो फर्ज किफाया साक़ित हो जाएगा। यूं समझे कि अगर एक मोहल्ला में कहीं फौतगी हो जाती है, ऐलान भी हो जाता है, अब उस मोहल्ला से कोई एक बंदा भी नमाज जनाजा के लिए नहीं गया तो पूरे का पूरा मोहल्ला गुनाहगार होगा। और अगर उस मोहल्ला में से कोई एक बंदा भी जनाजा पढ़ने के लिए चला गया और जनाजा उसने पढ़ लिया तो जनाजा हो जाएगा, सबकी तरफ से फर्ज किफाया अदा हो जाएगा। अब चलते हैं कि नमाज जनाजा के फराइज कौन से हैं। नमाज जनाजा के 4 तकबीरात फराइज में शामिल हैं और इसके साथ क़याम भी फराइज में शामिल है। 4 मरतबा अल्लाह अकबर कहना, हर तकबीर यहाँ कायम मकाम एक रकात के समझी जाएगी। क़याम यानी खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ना, जिस तरह फर्ज वाजिब नमाजों में क़याम फर्ज है और बगैर उज़्र के उसका तर्क करना जायज़ नहीं है, ये नमाज के फराइज हैं। यानी 4 तकबीरात और एक क़याम करना, ये 5 हो जाते हैं, ये नमाज जनाजा के फराइज हैं। और नमाज जनाजा के वाजिबात नहीं है, अलबत्ता 3 सुन्नतें हैं। सबसे पहले जो हम सना पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की हम्द करना, फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद भेजना और फिर इसके अलावा हाज़िर मैयत पर दुआ पढ़ना, ये सुन्नतें हैं। फराइज और सुन्नतों को आपको मालूम हो चुका है। अब बात करते हैं कि नमाज जनाजा की नीयत कैसे करेंगे। नीयत असल में दिल के इरादे का नाम है, उसके लिए ज़बान से अल्फाज की अदायगी ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़ुबान से नीयत के अल्फाज की अदायगी ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और ना ही सहाबा किराम और आइम्मा मुज्तहिदीन से। इसलिए बाज़ फ़ुक़हा किराम ने ज़ुबान से नीयत के अल्फाज कहने को बिदअत करार दिया है। लिहाजा नमाज जनाजा शुरू करने से पहले बतौर नीयत कहने के लिए मखसूस अल्फाज नहीं है, बस दिल में ये नीयत हो कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैं फ़लाँ मैयत की नमाज जनाजा अदा कर रहा हूँ और इमाम के इक़्तिदा में हूँ। बस इतना अपने ज़हन नशीन कर लीजिए, ये आपकी नमाज जनाजा की नीयत हो चुकी है। इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, पहली तकबीर के लिए आपने सबने हाथ उठाने हैं
اور ہاتھ باندھ لینے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے یہ پڑھنا ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ آپ نے پہلی تکبیر کہہ کر سبحانک اللہ جس طرح فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھ لینا ہے۔ اس پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے، بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نماز جنازہ میں دیر سے شرکت کی، ہم نے 2 تکبیریں ہو چکی تھیں، 3 تکبیریں ہو چکی تھیں، ہم نے بعد میں شرکت کی، اب ہم ان تکبیرات کو کیسے لٹائیں گے یا امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے؟ تو سن لیجئے کہ اگر کوئی بندہ ایسی صورت میں، ایسی حالت میں، ایسے وقت میں نماز جنازہ میں داخل ہو جاتا ہے کہ جس وقت امام 2 تکبیرات کہہ چکا ہوگا، اب اس نے امام کے ساتھ تکبیر کہہ کر سب سے پہلے ثنا پڑھ لینی ہے۔ اگر 1 تکبیر باقی ہوگی وہ ثنا پڑھ لے گا، 2 باقی ہیں تو وہ اس میں درود بھی پڑھ لے گا، اور پھر اس کے بعد اگر امام 2 تکبیرات کے بعد سلام پھیر دیتا ہے تو یہ 2 اور تکبیرات کہے گا، دعائیں نہیں پڑھے گا، بلکہ جلدی جلدی امام سلام پھیرے گا۔ اس نے اگر اس کی 2 تکبیرات رہ گئی ہیں یا 3 رہ گئی ہیں تو یہ جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی طرح 3 مرتبہ یہ جلدی جلدی جتنی اس کی تکبیرات رہ گئی ہیں ان کو کہہ کر یہ امام کے بعد امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دے گا، تو اس کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ کیونکہ نماز جنازہ میں جو فرائض ہیں وہ تکبیرات اور قیام ہے، اور تکبیرات اس نے کہہ دی ہیں، قیام بھی اس نے کر لیا ہے، تو یہ سلام پھیر دے گا، اس کا نماز جنازہ ادا ہو جائے گا۔ اور امام کسے لیٹ نہ کرے، کیونکہ یہ جو دعائیں پڑھتے ہیں ہم، تو ان دعاؤں کو پڑھنا مسنون ہے، تو اس لیے اگر سنت رہ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کا جنازہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد امام دوسری تکبیر کہے گا، ثنا پڑھ لیا ہے، اب دوسری تکبیر کہے گا، امام اللہ اکبر کہے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر زبان سے کہنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ ہاتھ آپ نے باندھے رکھنے ہیں۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود آپ کو آتا ہے، افضل تو یہی ہے درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب 2 تکبیرات بھی ہو چکی ہیں، اللہ رب العزت کی حمد بھی ہو چکی ہے، اور درود پاک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیا گیا ہے۔ میت بالغ مرد یا عورت ہے، یعنی نوجوان مرد ہے یا عورت ہے بڑی عمر کی، یعنی بلوغت سے بعد کی عمر کی، تو اس کے لیے اب یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اب یہ تکبیر کہہ کر آپ نے دعا پڑھ لینی ہے۔ اب امام آخری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر دائیں بائیں سلام پھیر دے گا۔ یہ 4 تکبیرات بھی پوری ہو چکی اور میت کے لیے دعا بھی ہو چکی۔ اب اگر میت بچہ ہے یا بچی ہے، یعنی نابالغ ہے، یہ تو بالغ کی دعا تھی، اگر نابالغ لڑکا ہے تو اس کے لیے دعا آپ کی اسکرین پر نظر آ چکی ہوگی، وہ یہ ہے کہ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ اگر نابالغ لڑکی ہے تو اس کی دعا یہ بھی سن لے، اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعا۔ اب یہ دعا بھی مکمل ہو چکی۔ یہ دعا پڑھ کر آپ نے چوتھی تکبیر کہنی ہے، امام بھی چوتھی تکبیر کہے گا، آپ نے امام کے بعد چوتھی تکبیر کہنی ہے، اس کے بعد آپ نے امام دائیں بائیں سلام پھیر دے گا، آپ نے بھی سلام پھیر دینا ہے۔ اب سوال اس میں 1-2 ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہ نماز جنازہ تو آپ کی مکمل ہو چکی ہے، اس کے ساتھ 1-2 سوال ایڈ کرتے ہیں، وہ یہ ہے
کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ نماز جنازہ کی دعا کو یاد کرے۔ اگر وہ یاد نہیں کر سکتا، جب تک اس کو یاد نہیں ہوتی تب تک وہ پہلے ثنا پڑھے گا پہلی تکبیر کے بعد، پھر دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھے گا، اب تیسری تکبیر کے بعد جب دعا پڑھی جاتی ہے تو اس وقت یہ الفاظ پڑھے گا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ جب تک امام اور تکبیر نہیں کہے گا اس وقت تک یہ پڑھتا رہے اس وقفے میں۔ اور دوسرا وہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوتے کو اتار کر نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، یا بعض لوگ جوتا اتارتے ہی نہیں، وہ نماز جوتے کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو اس کی کیا صورت اور کیا حالت بنے گی؟ دیکھیے، نماز جنازہ جہاں پر پڑھا جاتا ہے زمین کا پاک ہونا بھی ضروری ہوتا ہے اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز جنازہ میں جوتے پہن کر نماز پڑھتے ہیں تو زمین تو پاک ہونا تو ضروری ہے، زمین کے ساتھ آپ کے مکمل جوتے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے جوتا پہنا ہے، آپ کے جوتے کے کسی حصہ پر بھی کوئی تھوڑی سی نجاست لگی ہوئی ہے، 1 درہم کی مقدار، تو آپ کا جنازہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض جگہوں پر زمین ناپاک ہوتی ہے، نیچے کچھ ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ ناپاک ہوتی ہے، تو اس پر بعض لوگ جوتا اتار کر جوتے کی اوپر والی سطح پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے جوتے کی اوپر والی سطح پاک ہے اور زمین بھی ناپاک ہے، جوتے کا نیچے والا حصہ بھی ناپاک ہے، تو آپ جوتے کو اتار کر جوتے کی اوپر والی سطح پر اپنے پاؤں رکھ کر نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ چاہے جوتے کے نیچے نجاست بھی لگی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر جوتے کا اوپر والا حصہ پاک ہے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب تیسرا سوال وہی ہے کہ بعض لوگ جنازے پر لیٹ ہو جاتے ہیں، اب جو ہی وہ جنازے میں شرکت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو وضو نہیں ہے، اب وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ادھر سے نماز جنازہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے اس کو یہ چاہیے کہ جنازہ کی نماز کے لیے یہ نرمی کی گئی ہے شریعت مطہرہ میں کہ وہ بندہ جلدی جلدی تیمم کر لے اور جنازہ میں شرکت کر لے، کیونکہ ویسے تو تیمم کی اجازت نہیں ہوتی، جب تک پانی میسر ہو بندہ تیمم نہیں کر سکتا، مگر جنازے کی حالت میں اگر جنازہ نکلنے کا ڈر ہو کہ نماز جنازہ ہو جائے گی میرے وضو کرنے تک، تو پھر چاہے پانی موجود بھی ہو تو پھر بھی وہ تیمم کر سکتا ہے، تیمم کر کے وہ نماز جنازہ میں شرکت کر لے، اس کا نماز جنازہ ادا ہو جائے گا۔ تو سامعین کرام، یہ تھی نماز جنازہ کے حوالہ سے مکمل تفصیلات آپ کو بتا دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ان تمام مسائل کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔